بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ کیا قسمت پائی ہم پاکستانیوں نے کہ پاکستان کے 2 سابق صدور، پاکستان کے 6 وزیر اعظم، پاکستان کے سیاستدان جن کے ابھی میں نے نام بتانے کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، حالیہ جو اس وقت پاکستان کا نگران وزیر اعظم ہے، یہ سب کرپٹ ہے۔ ان سب نے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں، ان سب کے اوپر کروڑوں روپے کے الزامات ہیں کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ انہوں نے لوٹ کے کھایا، الزام ہے۔ آپ یہ قسمت دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یہ پوزیشن ہے۔ اب آفٹر شاکس آ رہے ہیں جی، آج جس طرح سپریم کورٹ کے احکامات جاری ہوں اس کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اتنے مذاقہ خیز قسم کے آ رہے ہیں، جب اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے پاکستانیوں نے بحیثیت قوم کن کو اپنے سر پہ مسلط کیا ہے، یہ کس کا قصور ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم ابھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ لیکن بہرحال تحفہ ہے، میں کہوں گا شاید اپنے ہاتھوں ہیں تو اس لیے لعنت کیا بھیجنی، تو افسوس کی بات ہے۔ اب نام سنیں اور ان کے درشن دیکھیں، آپ کو حیرانگی ہوگی۔ فالو اپ کچھ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے جن مبینہ چوروں اور لٹیروں کے اوپر قیامت ڈھائی ہے نا، ان سب کو تکلیف ہو گئی۔ آج سپریم کورٹ نے بتایا کہ تم نے ہماری جتنی مرضی بےزتی کرنی تھی کر لی، عوامی فورم کے اوپر میڈیا پہ بیٹھ کر ہمارے گھر کی عورتوں کی آڈیو کالیں چلوا کے مبینہ کر کے اور اسمبلی کے فلوروں پہ جو کچھ کیا، لیکن ہاں لوہار ذات ہونا کافی نہیں ہے، ایک لوہار کی ہونا کافی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے احکامات سے پتہ چلا جی، مزید افراد جو اس سے متاثر ہو گئے جی وہ سن لے جی۔ اور یہ کس کے پیچھے ہے کون؟ کیا عمر عطا بندیال صاحب بھی کسی سگنل کے مرہون منت تھے؟ یہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ فائدہ جی شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹی نے، ان کے داماد نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جی۔ اس گنگا میں سب سے زیادہ ہاتھ انہوں نے دھوئے، بلکہ نہائے دھوئے ہیں۔ ادھر تک تو حالت تھی کہ شام کو صبح فرد جرم لگنی تھی اور آج شام کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے تھے، کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ تو اس کے علاوہ نواز شریف صاحب، آصف زرداری، فضل الرحمان صاحب نے اپنی انکوائریاں ان نیب ترامیم 2022-23 کے حوالے سے اپنی ختم کروائی تھی۔ وہ جو ترامیم کے بعد اپنی انکوائریاں بند کروائی تھیں، 3 افراد کی انکوائریاں بند ہوئی۔ مریم نواز کی انکوائری بند ہوئی، فریال تالپور کی انکوائری بند ہوئی، یہ عدی کی، اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، یہ کہ نام میں نے آپ کو کچھ پہلے بتایا مگر آگے اور چیزیں انٹرسٹنگ دینے لگا ہوں۔ رانا ثناء اللہ، عامر کیانی قومی استحکام پارٹی کے اندر شامل ہو چکے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ زبردست، نواب ثناء اللہ زہری موجودہ حکومت زبردست، برجیز طاہر گورنر گلگت بلتستان سابق، نواب وسان خوابوں والے جو عمران خان اور پاکستان کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، اپنی سی کے اجلاس کے اندر جو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ اپنے خوابوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ وہ سر ون اینڈ اونلی دا فرنٹ مین شرجیل میمن صاحب، وہ اس کے اندر شامل ہیں، ان کو مبینہ طور پر فرنٹ مین کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم خود انوار الحق کاکڑ، پاکستان کے حاضر سروس نگران وزیر اعظم، وہ اور ان کا بیٹا شامل ہے، ابھی تفصیل بتاتا ہوں آگے چل کے۔ لیاقت جتوئی صاحب، اچھا جی، امیر مقام صاحب، اس کے علاوہ 2026 افراد ایسے نام ہیں جنہوں نے نیب ترامیم کے بعد پچھلے 16 ماہ میں اپنی انکوائریاں بند کروائی ہیں۔ 2026۔ کیا آپ کا کوئی دوست ہے؟ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو مجھے بتائیے گا۔ نہیں، میرے اور آپ پاکستانی عوام کے ڈائریکٹ لوگ نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ 2026 افراد ہیں، مطلب مقصود چپڑاسی زندہ ہونے لگا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اور پاپڑ والا بھی زندہ ہوگا اور وہ فالودے والا بھی زندہ ہوگا، یہ سب اسی کے چکر کے اندر نکلے ہیں، یہ سب اسی کے چکر نکلے، سب جاگیں گے جی۔ بیوروکریٹ، سیاستدان اور وہ کاروباری شخصیات جنہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی شہرخ سے خون چوسا ہے، وہ افراد اس کے اندر شامل ہیں جی۔ ان 2026 افراد میں سے مطلب سب نے اپنی اپنی باریاں لگی ہیں اور سب کی اب باریاں لگنے والی ہیں۔ جی ہاں، وہ جو میں ویسے ایک تھوڑا شک کا بیج بول رہا ہوں، وہ جو ایک گرینڈ احتساب کا اسٹیبلشمنٹ نے ابھی نعرہ نہیں انٹروڈیوس کرایا ہوا، گرینڈ احتساب جس میں سب رگڑے میں جائیں گے، اس گرینڈ احتساب کے اندر یہ تمام نام آ رہے ہیں، یہ تمام نام آ رہے ہیں۔ اگر اس گرینڈ احتساب کے چکر میں یہ تمام نام ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی کسی مخصوص سگنل کے اوپر ہیں، لیکن بہرحال یہ تو آنے والے چند دنوں میں پتہ بھی چل جانا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو پتہ چل جانا ہے۔ اچھا جی، یہ تو چیزیں ہو گئی، اور صرف یہ انکوائریاں نہیں کھلنی، کچھ انکوائریاں چل رہی، یہ جو کیسز بند ہوئے تھے صرف وہ نہیں، کچھ انکوائریاں چل رہی تھیں وہ بھی کھلنی ہیں 7 دنوں کے اندر۔ جو تحقیقات بند کر دی گئی تھی وہ بھی دوبارہ اوپن ہونے جا رہی ہیں، یہ سل چل رہا ہے جی۔
نگران پرائم منسٹر کا بھی بتا دوں، انوار اللہ کاکڑ، ان کے صاحبزادے کے اوپر این جی اوز کے تحت بہت کافی پیسہ کچھ ذرا میٹرس کے اندر رکھنے کا، یہ میٹرس کے نیچے رکھنے کا ہوا ہے، اور وہ بھی اب دوبارہ کھل جائے گا کیونکہ اسی کے تحت انہوں نے بھی این آر او لیا تھا۔ اور آفٹر شاکس مزید آپ کو بتاتا ہوں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان بھی اور پھر ان کی ایک پریس کانفرنس بھی، آج ہی کی تاریخ میں جب آخری دن ہے چیف جسٹس کا، جو مرضی کر لینا۔ بڑا بھڑکا خیز بیان دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ہم بھگت چکے ہیں، نیب قوانین کو لا چڑھے، اب پرانا اور ظالمانہ نیب قانون بحال ہو گیا ہے، عمران خان کو مبارک ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے ان کا عوامی بیانیہ، اور ساتھ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ساتھ ہی موصوف فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے ہی متنازع چیف جسٹس کا، اور عطا طارق صاحب بھی اسی طرح کی بات کریں کہ 2022 کی ترمیم جو ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، 2023 کی ترمیم جو ہم نے کی تھی اس کو چھیڑا گیا۔ بہرحال جو اپنی جس نے باتیں کرنی میں کر لے، لیکن ہاں رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کی اہم بات یہ تھی، انہوں نے اتنا بتا دیا کہ نواز شریف صاحب جب بھی آئیں گے پاکستان کی عدالت سے حفاظتی ضمانت لے کے ہی آئیں گے۔ بھائی اوکے، ضمانت لے کے واپس آئیں گے، لیگل ٹیم ان کی ساری تیاری کر رہی ہے، نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، ظاہری بات ہے وہ حفاظتی ضمانت وہ جہاز تک تو ہوگی، ایئرپورٹ کی تک اترنے تک بھی ہوگی حفاظتی ضمانت، لیکن ان کو سیدھا سرنڈر ہی کرنا پڑے گا۔ مطلب اگر حفاظتی ضمانت نہیں ملے گی نواز شریف صاحب کو تو نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے۔ اور ویسے میری اپنی ذاتی رائے، بینگا سلمان حیدر، میری ذاتی رائے ہے کہ نواز شریف صاحب اکتوبر میں نہیں آ رہے، میری ذاتی رائے ہے۔ میں جن سچویشن کو دیکھتا ہوں، کم از کم آج کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو گیا نا، اب وہ ڈوریاں شوریاں اب پتہ چل جائے گا نا سر، اب بہت سی چیزیں پتہ چلے گی، کیا رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ تمام کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی کچھ پتہ چل جائے گا۔ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی باڈی لینگویج سے تو ایسے ہی لگا کہ سب وہ بھی لوپ کے اندر ہے۔ تو بہرحال مجھے لگتا ہے، اور اگر حفاظتی ضمانت کا کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب تو اس کا مطلب ہے کسی نے حفاظتی ضمانت ملنے کی ان کو گارنٹی دی ہوگی، میں تو یہی سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کیا بات کروں۔ عمران خان کے حق میں آج ایک بڑی زبردست گواہی ہے، بلکہ بہت بڑی گواہی آئی ہے۔ محمود مولوی نام تو سنا ہوگا، سندھ کی سیاست میں بڑا نام، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور آج کل قومی استحکام پارٹی میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، وہ پریس کانفرنس ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا نا، وہ اب پاکستان استحکام پارٹی جہانگیر ترین والی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، سندھ میں ان کو ایک عہدہ بھی مل چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی حکومت گرانے میں، بندے توڑنے میں کچھ حد تک امریکیوں کا رول تھا۔ عمران خان صاحب یہی کہتے تھے نا کہ میرے لوگوں سے رابطے کیے تھے امریکیوں نے، آگے سنیں، انہوں نے کہا کچھ بندے توڑنے میں، عمران خان کی حکومت گرانے میں کچھ حد تک امریکیوں کا رول تھا، باقی اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا۔ اچھا ساتھ ہی گم گئے، انہوں نے سمجھ آگی میں نے کہا نا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کا تو رول ہوگا، مجھے امریکیوں نے کہا تھا، مولوی صاحب خود کہہ رہے ہیں، محمود مولوی، مجھے امریکیوں نے کہا تھا کہ اب عمران خان زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ سر عمران خان یہی تو کہہ رہا تھا، یہ تو سیدھا سیدھا ڈونلڈ لو کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا میرے لوگوں سے رابطہ کیا تھا، راجہ ریاض صاحب، سر نور عالم صاحب اور دیگر وہ تمام افراد۔ سر اس سے بڑی اور کون سی گواہیاں چاہیے؟ خواجہ آصف بھی بتا رہے ہیں، خرم دستگیر بھی بتا رہے ہیں کہ کون سی پوسٹنگ تھی جو ہم نے کرنی تھی، شہباز شریف خود بتا رہے ہیں کہ جیل میں سڑتے اگر کیسز معاف نہ کرواتے۔ مجھے نہیں پتا ان کو کون سی گواہی چاہیے، لیکن میں اور آپ کے سامنے تو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، میں اتنا تو کلیئر ہو چکا ہے۔ اچھا جیل حکام نے میں نے 2 خبریں اور دینی تھی کہ عمران خان صاحب کو اجازت دی تھی کہ ان کے بیٹوں سے فون پہ بات کی جائے، پھر فون پہ بات نہیں کرائی گئی، پھر ریٹرن آرڈر مانگا گیا، پھر کہا گیا، تو آج جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کو کہ جو پی سی او کی جو سہولت ہے نا وہ میسر نہیں ہے ان افراد کو جو آفیسر سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتے ہیں۔ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل جج ابو الحسنان ذوالقرنین کو بتا رہے ہیں، جن کو جو خود اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج ہیں، ان کو اس بات کا نہیں پتا، سپرنٹینڈنٹ جیل کو پتا ہے، تو بہرحال وہ ان کو بتا رہے ہیں، اور خصوصی عدالت کے جج کو نہیں پتا۔ لیکن بہرحال اب 18 تاریخ کو اس کی بھی سماعت ہے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کرایا، کیا کرایا نہیں کرایا۔ ہاں پرویز الہی صاحب کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے جی ضمانت ہو گئی ہے، اور ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے ان کی ضمانت دی ہے، اب دیکھنے کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میرے اطلاعات کے مطابق اینٹی کرپشن والے ان کو لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔